وہ اصلاح چاہتا ہے اور معاشرے کے اندر جو برائی پنپ رہی ہے اس کا خاتمہ چاہتا ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ اپنے گھروں کی فکر کر لیں۔ آج ہمارا معاشرہ اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے، شرافت کے اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے، زناکاری کے اعتبار سے، فحاشی کے اعتبار سے، ہمارے نوجوان ضیاء وقت کے اعتبار سے، شراب نوشی کے اعتبار سے، اور ہماری مائیں اور بہنیں بے حیائی اور بے پردگی کے اعتبار سے ہلاکت کے دہانے پر قدم رکھ چکی ہیں۔ اٹھو چراغ حیات لے کر، پڑھو عمل کی کتاب لے کر، اٹھو چراغ حیات لے کر، پڑھو عمل کی کتاب لے کر، قدم کو چومیں گی سربلندی متاع حسن شباب لے کر، جمود توڑو، سکوت چھوڑو، عروس راحت سے منہ کو موڑو، چلو شہادت کی راہ پر تم دلوں میں عزم ثواب لے کر۔ یاد رکھیں، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خدا اپنی حالت بدلنے کا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بار بار یہ پیغام آ رہا ہے، یہ میسج آ رہا ہے کہ عورتیں باتیں کر رہی ہیں۔ بتائیے ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے؟ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے 1799 میں جنگ آزادی لڑی اور شہید ہو گئے۔ بہت بڑے اللہ والے تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے۔ جب انگریزوں کے گورنر کو یہ خبر پہنچی تو اس نے اعلان کر دیا آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ ان کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، تاریخ نے اس کو قلم بند کر لیا۔ کسی نے زندہ شیر کا جبڑا نہیں چیرا۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھی ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے کہ شیر آ گیا اچانک۔ انہوں نے زندہ شیر سے مقابلہ کیا اور اس کا جبڑا چیرا۔ تاریخ نے اس کو نوٹ کر لیا۔ ان کے والد محترم بڑے خوش ہوئے اور آ کر ان کی والدہ سے کہا کہ آج تمہارے بیٹے نے، میری ماں اور بہنوں دل کے کانوں سے سنو، آج تمہارے بیٹے نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ ان کی والدہ نے کہا کیا کارنامہ انجام دیا؟ کہا آج تمہارے بیٹے نے شیر کا جبڑا چیرا ہے۔ ان کی والدہ نے کہا کمال اس کا نہیں، کمال میرا ہے۔ ان کے والد محترم نے تعجب سے کہا کہ تمہارا کیا کمال ہے؟ کہا کمال اس لیے میرا ہے کہ جب وہ بچہ تھا، چھوٹا تھا، تو میں اس کو دودھ پلاتی تھی تو باوضو ہو کر پلاتی تھی۔ ایسا بچہ متقی نہیں ہوگا، پرہیزگار نہیں ہوگا، اللہ والا نہیں ہوگا، بہادر نہیں ہوگا، دلیر نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ افسوس کی بات ہے، دینی مجلس ہے، ایمانی مجلس ہے اور ہماری مائیں اور بہنیں بات کر رہی ہیں۔ یاد رکھیے، تاریخ گواہ ہے، کسی بے پردہ خاتون سے، پھوہڑ خاتون سے، بد سلیقہ خاتون سے کبھی کوئی بڑی شخصیت پیدا نہیں ہوئی۔ چاہے آپ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، چاہے امام غزالی اور احمد غزالی کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، چاہے یزید بستامی کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، چاہے سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، چاہے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ان کی مائیں نیک تھی، متقی تھی، پرہیزگار تھی، اللہ سے ڈرنے والی تھی۔ ان کے اندر عزم تھا، حوصلہ تھا، ارادہ تھا کہ آپ میں کوئی ایسی سنجیدہ خاتون نہیں ہے جو آپ کو خاموش کر سکے۔ تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے، لیکن تو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا۔ تیرے ماتھے کا جھومر مرد کی قسمت کا تارا ہے، اگر تو ساز بیداری اٹھا لیتی تو اچھا تھا۔ عزیز ساتھیوں، اب ایک نظم ہو